السلام علیکم. AW اردو ناولز کی طرف سے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ایک ریونج بیس لو سٹوری ناول آبرو بائی AW اردو ناولز، قسط نمبر 26. اذلان نے کافی حد تک خود پر قابو پا لیا تھا اور اپنے آپ کو یہ یقین بھی دلانے کی کوشش کی تھی کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا. میں ویسے بھی اس مڈل کلاس لڑکی کو ہمیشہ اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا جس کو سوائے نماز پڑھنے کے کوئی کام ہی نہیں. بعد میں اس سے جان چھوڑا تھا سو ابھی ہی چھڑا لی. وہ اس کے حواسوں پر سوار تھی، کہیں بھی کبھی بھی. وہ بس اچانک اسے بے قابو ہو کر سوچنے لگتا تھا. اس نے اینٹی ڈپریسنٹ ادویات کا سہارا لینا شروع کر دیا تاکہ اپنی زندگی کو معمول کے مطابق گزار سکے، لیکن وہ مسلسل اس کی یادوں اور کمی کو محسوس کر کے اینزائٹی کا شکار ہو کر اپنے آپ کو یہی سب کہہ کر ناکام تسلیاں دیتا رہتا تھا. گاڑی نکالو خان، اذلان نے حکم دیا. آنکھوں پر کالا چشمہ لگایا، ماتھے پر 2 بل ڈالے. وہ ازلی وجاہت کے ساتھ اپنی جہاز جیسی گاڑی میں سوار ہوا. پیچھے گارڈز کی گاڑی بھی موجود تھی. اس کی ٹیم پہلے ہی وہاں پہنچ چکی تھی، جس میں کمپنی کے بورڈ ممبرز کے علاوہ اذلان کی نیو اسسٹنٹ بھی شامل تھی. خوبصورت سنہری آنکھیں اور بھورے سنہرے بالوں والی اس لڑکی کا نام آرزو تھا. اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ اذلان کے ساتھ ہی ہر جگہ آئے جائے، کیونکہ اس نے اذلان کی ایک مشہور PA علیزہ کی بہت کہانیاں سن رکھی تھی کہ وہ ہر جگہ اذلان کے ساتھ گھوما کرتی تھی. پھر اس کی شادی ہو گئی تو اس نے کام چھوڑ دیا. آرزو بھی یہی چاہتی تھی. لوگ اسے پیار سے ہنی بھی کہتے تھے. وہ ہارورڈ یونیورسٹی کی گریجویٹ تھی اور اس کا خاندان بھی کراچی کے امیر رئیس خاندانوں کی صف میں آتا تھا. لیکن کوئی تو وجہ تھی جس کی بنا پر وہ ایک معمولی سی اسسٹنٹ کے طور پر اذلان کے ساتھ کام کر رہی تھی. بلا کی ماڈرن اسکرٹ اور سگریٹ پینٹس زیب تن کرنے والی وہ لڑکی اصل میں اذلان کی خاطر ہی یہ جاب کر رہی تھی. 2.5 مہینے پہلے. ایکسکیوز می، کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ ہاں، اذلان نے بیزاری سے کہا. وہ ویسے ہی علیزہ کا اتنا زیادہ ہاتھ جل جانے کی وجہ سے طیش میں تھا. اس نے نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی کہ کون ہے. امریکہ جانے والی اس کی فلائٹ لیٹ تھی تو وہ اور الجھ رہا تھا، جبکہ 23 سالہ وہ لڑکی تو اس مغرور شہزادے کو بار بار دیکھ رہی تھی جو موبائل میں مگن تھا. واہ، اس دنیا میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جو مجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھ رہا. اسے بہت تشویش ہو رہی تھی کیونکہ ایک تو وہ بلا کی حسین تھی، اوپر سے خود ضرورت سے زیادہ ماڈرن. بزنس کلاس میں سفر کرنے کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو بھرپور پرائیویسی ملتی ہے.
اذلان بھی پلین میں مسلسل اپنی سیٹ کے کیبن کا دروازہ بند کیے بیٹھا تھا اور اسی بزنس کلاس میں سفر کرنے والی آرزو اس امید میں اس کی سیٹ پر نظریں جمائے بیٹھی تھی کہ شاید وہ باہر آئے اور اس بار وہ اسے دیکھ کر اپنی نظریں اس پر سے ہٹانا بھول جائے، جیسا کہ ہر شخص کے ساتھ ہوتا تھا۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ لاس اینجلس کے ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد وہ سیدھا اپنے ملازموں کے ساتھ اپنے امریکہ والے گھر روانہ ہوا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی اس بے پرواہ طبیعت اور شان بے نیازی سے کسی کے دل کی دنیا کو ہلا گیا ہے۔ مسٹر واٹ ایور، تم جو بھی ہو، آرزو شاہ کو پسند آ گئے ہو، اور دیکھا جائے تو ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیمنٹ بھی خوب کریں گے۔ وہ رات بھر اس ساحر کے سحر میں ایسی مبتلا رہی کہ اس کی نیند تک غائب ہو گئی۔ اذلان کو دیکھ کر اکثر لڑکیوں کے ساتھ ہی ایسا ہوتا تھا۔ اس کی وجاہت اور پرسنالٹی تھی ہی ایسی، لیکن یہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ اس نے اذلان کے بارے میں سب تفصیلات معلوم کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بچپن سے ہی بہت ضدی، خود سر، عقل مند اور اپنی بات منوانے والی تھی۔ اس کی وجہ تھی اس کے گھر والوں کا بے جا لاڈ پیار۔ ابھی بھی آرزو دو قسم کے جذباتوں میں مبتلا تھی۔ ایک تو اذلان اسے بہت پسند آیا تھا، تو وہ اب اس کا کرش بن گیا تھا۔ آرزو کی دانست میں اسے اس نامعلوم آدمی سے محبت ہو گئی تھی۔ اور دوسرا احساس تھا بے عزتی کا، کیونکہ آج تک اسے اس طرح کسی نے اگنور نہیں کیا۔ اس کا حسن ایسا تھا کہ اسے ہر کوئی ستائشی نگاہوں سے دیکھتا تھا، یہاں تک کہ لڑکیاں بھی۔ لیکن اذلان نے اس کی طرف راغب نہ ہو کر، اسے نہ دیکھ کر اس کی بے عزتی کی تھی۔ یہ اسے لگتا تھا۔ وہ ابھی اذلان کو جانتی کہاں تھی کہ وہ اکیلی نہیں ہے، جو اسے دیکھتے ہی اس پر مر مٹی۔ ساری زندگی اذلان نے اپنے گرد ان تتلیوں کو منڈلاتے دیکھا تھا، جو ہر وقت اس کی منظور نظر بننے کو تیار تھی، سوائے ایک کے جس نے اس کے ذرا سے چھو لینے پر اسے تھپڑ مارا۔ یہی وجہ تھی اس کی اذلان کی اسسٹنٹ بننے کی، کہ وہ اس کے قریب رہ کر اسے اپنی جانب راغب کر سکے۔ کافی لیٹ ہو گئے آنے میں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے شہد سے میٹھے لہجے میں دریافت کیا۔ اذلان کے پارٹی میں پہنچتے ہی آرزو نے اس کے آگے پیچھے منڈلانا شروع کر دیا۔ بلیک چست پینٹ پر وائٹ آفس شرٹ پہنے، جس کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے، اور اوپر فٹنگ کا بلیک کوٹ پہنے، وہ بہت سے مردوں کو اپنی جانب راغب کر رہی تھی۔ لیکن جس کو وہ امپریس کرنا چاہتی تھی، وہ ہمیشہ کی طرح بیزار ہی تھا۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں، اس نے 2 ٹوک جواب دے کر آگے کوئی بات نکلنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ آرزو دانت پیستے ہوئے اپنے وفد کے ساتھ بیٹھ گئی۔
جیسا کہ اس ایوارڈ پارٹی کا مقصد صدر کا چناؤ تھا، ویسے ہی وہاں بہت سی چھوٹی کمپنیز نے بڑی کامیاب فرم سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے انویٹیشن حاصل کیے تھے۔ ان انویٹیشنز کے بدلے ان کمپنیز کو اپنے ورکرز والنٹیئرز کے طور پر دینے تھے، یعنی ان کے ورکرز وہاں مینجمنٹ کے ساتھ پارٹی کے چھوٹے موٹے کام کرتے۔ پارٹی شروع ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے الٹے ہاتھ کی 2 انگلیوں میں سگار دبایا، پھر ہمیشہ کی طرح اس کے ایک ملازم نے لائٹر کی مدد سے سگار سلگایا۔ سگار پیتے پیتے اذلان مسلسل موبائل میں مصروف تھا۔ اسے غرض ہی نہیں تھی کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ ایک دم ہی بے خیالی میں اس کی نظر اوپر اٹھی۔ ٹی پنک کلر کی لانگ میکسی پہنے، بال کھولے اور سر پر دوپٹہ جمائے، اسے ایک شناسا سا وجود نظر آیا، وہی جسے وہ دن رات اور صبح شام چاہتے نہ چاہتے یاد کرتا تھا۔ اس نے آنکھیں سختی سے میچی اور 2 انگلیوں سے اپنی آنکھوں کے درمیان ماتھے کو سہلانے لگا۔ نہیں، ابھی نہیں، میں اس وقت اس جگہ تمہیں یاد نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی آنکھیں مستقل بند تھیں اور وہ خود کو باز رہنے کی تلقین کر رہا تھا، کیونکہ اگر اسے پھر اینزائٹی کا دورہ پڑ جاتا تو وہ بغیر دوائی لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ یا اللہ، کاش میرا یہ خیال سچ ہو جائے، کاش آج وہ کہیں سے میرے سامنے آ جائے۔ اس بے دین انسان نے آج پہلی بار اپنے بنانے والے کو مخاطب کیا تھا، بے ساختہ، بے لوث امید سے، اور پھر اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ غافل سی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اذلان اسٹل ہوا، اس کے وجود میں بس اس سگار کے دھوئیں میں حرکت تھی، باقی اس کا تو نہ دل دھڑک رہا تھا نہ ہی سانس چل رہی تھی۔ اگر یہ خواب تھا تو وہ اس خواب سے بیدار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ اسی بیگانگی کے عالم میں کھڑا ہوا، سگار زمین پر پھینکی جو اس کے ملازم نے پیر سے کچل کر بجھائی، اور اس کی جانب قدم بڑھائے۔ اذلان اس کے 2 قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ وہ اس کی جانب پیٹ کر کے کھڑی تھی، لیکن اذلان اسے لاکھوں کے مجمع میں پہچان سکتا تھا۔ اسے یہ لگ رہا تھا کہ یہ خواب ہے جو اب ٹوٹ جائے گا۔ اپنے قریب سے آنے والی وہی امپیریل میجسٹی کی خوشبو کے تعاقب میں وہ پلٹی۔ لمحہ بھر کے لیے جیسے ہوا، وقت، دنیا سب تھم گیا۔ وہ علیزہ ہی تھی، علیزہ اذلان، اذلان کی علیزہ۔ وہ اسے بغیر پلکیں جھپکائے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے میں خلل جب پڑا جب وہ پلٹ کر چھوٹے چھوٹے قدم لیتی وہاں سے چلی گئی۔ ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناول، ڈونٹ کاپی مائی ناول، اور لائک اور کمنٹ ضرور کرا کریں، اس سے بہت موٹیویشن ملتی ہے ہمیں جلد از جلد ایپیسوڈ دینے کے لیے، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔